السلام علیکم، ہوپ یو ڈوئنگ ویل۔ اچھا، یہاں پہ عیوب القافیہ، ویسے تو کل بھی آپ کو دو عیب بتا دیے تھے، السناد اور الاقواء والا۔ میں یہاں سے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ایک تو ہے الإطاء، وہ ہے إعادة كلمة الراوي بلفظها من غير فاصل ب7 أبيات على الأقل، وكلما قل الفصل زاد الإطاء قبحا۔ اطاء کا مطلب یہ ہے کہ سیم جو لاسٹ ورڈ ہے نا وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو ہر مصرے کے لاسٹ پہ، اور ایکچولی اس وے میں ریپیٹ ہو رہا ہو کہ ایون دو فرسٹ ریپیٹیشن اور سیکنڈ کے درمیان ایٹ لیسٹ 7 مصرے ایسے ہونے چاہیے جس میں ریپیٹیشن نہ ہو۔ اگر اس کو ریزنیبل رکھنا ہے، بٹ جتنا ہی فاصلہ ڈسٹینس کم ہوتا جائے گا ریپیٹیڈ اینڈنگز میں، اتنا ہی اطاء بدصورت لگے گا۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، اب نابغہ کے پہلے بیت کے اینڈ پہ ساری، پھر اس کے بعد تیسرے میں بھی ساری، اور دونوں کا مطلب یہ ہے سائر لیلن، جو رات کو چلے، اور اب دو واحد اور ایک ہی لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اور دونوں کے درمیان لیس دین 7 ابیات ہیں۔ حالانکہ کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ نے اینڈنگ ریپیٹ کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ اس پوئٹری کی لائن کے اور اس کے درمیان 7 اور پوئٹری کی لائنز ہوں جو کہ جن میں ریپیٹیشن نہ ہو۔ ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں، محمد 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 تینوں میں ریپیٹ ہو گیا۔ ادھر دیکھیں، اوہام اوہام ریپیٹیشن۔ سیکنڈ جو عیب ہے وہ ہے تضمین، هو تعلیق البیت بصدر البیت الذی بعدہ، وہ یہ کہ کنیکشن چھوڑ دینا سیکنڈ مصرے کے سٹارٹ میں ود دی اینڈنگ آف دی فرسٹ ون، کہ میننگ کمپلیٹ نہ ہو جب تک دونوں ساتھ نہ ہوں۔ یشتمل البیت الثانی، کہ دوسرا جو مصرع ہے اس میں ایسا کچھ ضرور ہو جس سے پہلے کی میننگ نہ پورا ہو رہا ہو، جیسے جواب الشرط، شرط کا جواب ہو، قسم کا جواب ہو، خبر ہو جائے، فاعل ہو جائے، صلہ ہو جائے، الی آخری۔ اس کی ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، اب یہاں پہ انی شہدتو، اب شہدتو جو ہے اور انی یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جیسے شہدتو خبر ہے انی کی، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس کا میننگ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک یہ نہ ہو۔ سو دس از کالڈ تضمین۔ آگے آ جائیں، جیسے یہاں پہ کثیر ہے، یہ نعت ہے سلاح کے لیے، تو میننگ انکمپلیٹ ہے جب تک یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ تھرڈ ہے اقوا، جو کہ میں کل بھی آپ کو کروا چکی ہوئی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہوگا بالکل جو اینڈنگ پہ آپ کو میں نے کل کی ویڈیو میں کروایا تھا، یہاں پہ میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آپ اب جو ہے رطف کی الف دیکھیں کہاں پہ، یہ ہے رطف کی نہیں تأسیس کی، تو یہ الف اور یہ ہے الف۔ اب آپ دیکھیں کہ لاسٹ روی اور اس کے درمیان الاعاصیر العصافیر، اب یہاں پہ تو یہ العصافیر جو ہے ساکن ہے، تو اس کے بعد کوئی اور الفابیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یہاں پہ العاصیر ہے، روح تو واو لگ گیا۔ اب واو ساکن ہے اب اور الف ساکن ہے، ان کے دونوں کے درمیان 3 الفابیٹ آ رہے ہیں متحرک، بٹ یہاں پہ کیا ہے، ساکن ہو تو اس کے آگے ہمیں کوئی الفابیٹ یہاں پہ ایڈ نہیں کرنا ہوتا، تو روی را ہے، یہاں پہ روی واو تھی جو ہم ایڈ اپ کر رہے ہیں، یہاں پہ روی را ہی ہے خود بذات، اور الف، ان دونوں کے درمیان جو فے اور یہ متحرک ہے، بلکہ یہ بھی نہیں متحرک، تو یہاں پہ 2 ہیں اور یہاں پہ 3 ہے متحرک، تو سو there is no balance۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پہلی دال کے نیچے زیر ہے، دوسری کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو یہ بھی سملر نہیں ہے۔ سو دس از کالڈ اقوا۔
فورتھ ون از الاسراف. میں آپ کو سیدھے ڈائریکٹ پوئٹری کی لائن پہ ہی سمجھا رہی ہوں. جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ علی یحیی البکا پہلی میں فتح ہے حمزہ پہ اور دوسری میں پیش ہے البلاء، یہاں پہ مینشن بھی کر دیا ہے کہ پہلی میں فتح اور دوسری میں ضم پیش. اینڈنگس کی حرکت الاعراب سیم نہیں رہ رہی. اب یہاں پہ دیکھیں پہلی میں فتح الاداء، دوسری میں کسر بدائی، ہیں دونوں حمزہ بٹ اعراب کی حرکت چینج ہو رہی ہے. ففتھ ون از الاکفاء. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اینڈنگس مختلف ہو جانا ان اے وے کہ مطلب مخارج جو ہے نا ان دونوں الفابیٹس کے نزدیک ہوتے ہیں. اب اگر میں یہاں پہ لوں یہ الوصل ہے، اس کو اگر ہم ختم کر دیں تو اس سے پہلے والے الفابیٹ کو جو ہے روی کا اسٹیٹس ملتا ہے. تو نون اور میم ان دونوں کے مخرج نزدیک ہیں ایک دوسرے سے. اور دیکھیں یہی بات اس نے یہاں پہ روی ہے اور ان دونوں کا مخرج نزدیک ہے. الاجازت، ابھی بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ اینڈنگ اسٹیج جو نا، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا القافیہ المطلقہ کہ آزاد ہے، اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں فالو ہو رہا. اب جہاں جیسے یہاں پہ اینڈنگ لام پہ ہے، یہاں پہ میم پر ہے، لام اور میم کے مخارج دور دور ہے. پرپز یہ ہے لام کا مخرج دور ہے میم سے، اور یہ یہاں پہ مینشن ہے کہ روی جو ہے بحروف متباعدۃ المخارج، لام اور میم کا مخرج دور دور ہے. یہ 6 تھا. 7 ہے السناد، یہ بھی کل میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. اب سناد کے آگے ٹائپس ہیں سناد الرطف، جس کا ہم کل ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو صحیح یہاں پہ واو مد کے اس سے پہلے پیش ہے کیونکہ، اور اس کے اور ہا کے درمیان ایک ہے. اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ حرف مد واو اور اس سے پہلے پیش اویلیبل ہے، بٹ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو الف واو یہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس کا مطلب پہلا مردوف ہے کیونکہ اس میں حرف مد ود پیش آ گیا ہے، اور یہاں یہ دوسرا جو ہے مردوف نہیں ہے کیونکہ اس میں حرف مد یا حرف لین آیا ہی نہیں ہے. اور یہ جو اینڈ پہ ہا آئے یہ ہا الوصل ہے. سناد التأسیس، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یؤسس احد البیتین دون الآخر، کہ ایک میں الف آ جائے گی ایز اے سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ اور دوسری میں نہیں ہوں گی. اب یہاں پہ اگر ہمیں دیکھیں یہ تندموں، اب اس میں کہیں پہ بھی الف نہیں، اٹ مینس یہ مؤسس نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھو اس میں الف آ گیا سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ اور دونوں کے درمیان روی اور اس کے درمیان صرف ایک الفابیٹ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے یہ غیر مؤسس ہے اور یہ مؤسس ہے. اور یہی بات اس نے یہاں پہ مینشن کی ہوتی ہے، یہ سناد التأسیس کہلایا جاتا ہے. سناد الاشباع کا مطلب یہ ہے جو ہم لاسٹ پہ خود ایک حرف ایڈ اپ کرتے ہیں. اب روی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ الفابیٹ دخیل، آپ کو پتہ ہے کہ جو مؤسس کا الف ہوتا ہے اس کے اور اس کے درمیان ایک لفظ ہونا متحرک. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کو بتا بھی دیتی ہوں. الرعین واحد، ٹھیک ہے.
اب وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ تو مخرج میں سملیرٹی تھی نا، یہاں پہ ان حرکات میں ایک نزدیک ہے، بحرکتین متقاربتین فی الثقل، وزن میں قدمت مع الکسرہ. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پیش ہے، زیر ہے اس کے نیچے، اور یہ ایکچولی یہ ایکسٹرا تباعدی ہے، یہ اس نے کھول کے لکھا ہوا ہے، تو ایکچولی دال روی ہے اور اس سے پہلے عین پہ کیا ہے، پیش ہے. یہاں پہ زیر ہے، یہاں پہ پیش ہے. آگے آ جائیں، یہاں پہ بھی اگر دیکھیں لاسٹ حرف روی ہے اور اس سے پہلا جو ہے وہ دخیل ہے. اب میں نے دخیل کا دیکھنا سناد الاشباح میں، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر پیش ہے. تو یہاں پہ حمزہ جو ہے زیر کے ساتھ ہے اور واو پیش کے ساتھ ہے، اور یہی بات ادھر مینشن کی گئی بھی ہے. سناد الحذف. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یا جو حرف لین ہے اس سے پہلے عین ہے جس کے نیچے کسر دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اگر دیکھیں اس سے پہلے غین ہے جس کے اوپر فتحہ دی ہوئی ہے. اگین حرکت اعراب میں ڈفرینس ہے. آگے سناد التوجیہ کہ ہے وہ اختلاف حرکت ما قبل روی مقید کے روی مقید ہوگا اور اس سے پہلے والے کی حرکت ڈفرینٹ ہوگی، سیکنڈ لاسٹ کی. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں الحمقی، الحمق، یہاں پہ قاف جو ہے روی اور اس سے پہلے میم کے اندر کسرہ ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں السحق، تو یہاں پہ قاف روی ہے اور اس سے پہلے حا پر پیش ہے، اور یہی چیز مینشن ہے. This is for today. Nothing else is left. These were the important things. If you have any question, you can ask.